السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے والا ہوں، موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو۔ اسے پورا سنیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ عارف 14-15 سال کا ایک معصوم نوجوان تھا۔ نئی دنیا کھوجنے کی خواہش دل میں لیے وہ جوانی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ ماں باپ کا لاڈلا تھا، اس لیے اکثر خواہشیں ضد کیے بغیر پوری ہو جاتی تھی۔ چند دن سے وہ اپنے ماں باپ سے نیا موبائل لینے کی ضد کر رہا تھا۔ باپ پہلے تو ٹالتا رہا، لیکن پھر کسی نہ کسی طرح اس نے موبائل لا دیا۔ عارف موبائل لے کر بہت خوش تھا۔ کچھ دن تو وہ گانے وغیرہ سنتا، گیمز کھیلتا رہا۔ پھر ایک دن اس کے ہاتھ ایک سم لگ گئی۔ اب اس کا زیادہ وقت لوگوں کو کال کر کے تنگ کرنے میں گزرتا تھا۔ ایک دن مختلف نمبر ڈائل کرتے ایک نمبر پر کال مل گئی تو کسی لڑکی نے بات کی۔ 2-4 دفعہ بات ہونے کے بعد ان میں دوستی ہو گئی اور پھر دونوں اکثر لمبی باتیں کرنے لگے۔ موبائل کمپنی کی طرف سے پیکیج کی شکل میں دی ہوئی سہولت نے ان کا کام اور آسان کر دیا اور وہ تھوڑے سے پیسوں میں کئی گھنٹے بات کر لیتے۔ ایک شام مغرب کے بعد عارف گھر بیٹھا تھا کہ اسی لڑکی کی کال آ گئی۔ باپ گھر پر تھا، اس لیے وہاں بات کرنا ممکن نہیں تھا، تو اس نے ہیڈ فری کانوں میں لگائی اور باہر نکل گیا۔ رات کا اندھیرا چھانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کسی کی مداخلت سے بچنے کے لیے اپنے گھر سے تھوڑی دور گزرتی ریلوے لائن پر چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر اطمینان سے بات کرنے لگ گیا۔ ہیڈ فری کانوں کو لگائے وہ باتوں میں اتنا مشغول تھا کہ اسے یہ خیال نہ رہا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے اور کیا وقت ہو گیا ہے، اور اس وقت وہاں سے ایک ٹرین گزرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے عقب میں ٹرین اسی پٹری پر آتی دکھائی دی۔ ڈرائیور نے دیکھا کہ کوئی اس کی طرف پشت کیے پٹری پر ٹہل رہا ہے۔ اس نے ہارن پہ ہارن دیا، لیکن عارف لڑکی سے بات کرنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے ہارن سنائی نہ دیا، نہ ہی اسے ٹرین کی دور سے پڑنے والی لائٹ دکھائی دی، اور پھر وہی ہوا جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ٹرین پوری رفتار سے آ کر اس سے ٹکرائی اور پھر چند سیکنڈ بعد وہاں عارف کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش پڑی تھی۔ ہاتھ میں موبائل فون سختی سے پکڑا ہوا تھا، لیکن موبائل پر بات کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ماں خبر سنتے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور باپ ہمیشہ کے لیے اس پچھتاوے کا شکار ہو گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی خواہش تو پوری کر دی لیکن اس پر توجہ نہ دی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو چند دن پہلے ہمارے ایک عزیز کے گھر کے پاس پیش آیا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا عارف ذرا سی لاپرواہی سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یقیناً اس کی موت اسی جگہ لکھی تھی، اس لیے جو ہوا وہ مقدر تھا، لیکن کیا واقعی اس معاملے میں کسی کا بھی قصور نہیں ہے؟ کیا ان ماں باپ کا قصور نہیں ہے جو اپنی اولاد کی بے جا خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو؟ بچہ اگر آگ مانگ لے تو کیا ماں باپ اسے آگ لا کر دے دیں گے؟ کیا بچوں کی خواہشات پوری کر دینے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ ان کی اچھائی برائی کی تعلیم دینا، صحیح چیز کی طرف رہنمائی اور ان کی نگرانی کرنا کیا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں؟ کیا ہماری موبائل کمپنیز اس کی موت کی ذمہ دار نہیں جو اپنے منافع کے لیے نوجوان نسل کو چند روپیوں میں گھنٹوں باتیں کرنے کا موقع فراہم کر کے برباد کر رہی ہے؟ کیا وہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے جس نے اس برائی کی طرف سے چشم پوشی کی ہوئی ہے اور ان کمپنیز کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے؟ یا ان سب سے بڑھ کر نوجوان لڑکے لڑکیاں ذمہ دار نہیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کے اعتماد کا خون کر کے اپنا قیمتی وقت اس قسم کی فضول حرکات میں برباد کر رہے ہیں اور اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا رہے ہیں؟ عارف تو اپنے ماں باپ کو ساری زندگی کا دکھ دے کر اس دنیا سے چلا گیا، لیکن نہ جانے کتنے ماں باپ اپنے بچوں کی وجہ سے اس دکھ کا شکار ہوئے ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔ کتنی لڑکیاں اپنی غلطی کی وجہ سے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر روز مرتی ہوں گی۔ کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ کوئی ہے جو اس طرف توجہ کرے؟ کوئی ہے جو نوجوان نسل کو اس ہلاکت سے بچائے؟